علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس فیکٹ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے قارون اور قارون کا خزانہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قارون نام کا تھا جس کو اللہ پاک نے بہت دولت سے نوازا تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا اور دولت سے مالا مال تھا، لیکن دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ بگڑ گیا اور نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بھی بن گیا۔ تو اس وقت کے لوگ پیسہ آنے پر جس طرح آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے تھے، آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور کئی ہزار سال بعد بھی آج بھی لوگوں کے پاس جس طرح سے پیسہ آتا ہے ان کی آنکھیں ان کے ماتھے پر آ جاتی ہیں اور ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ بدل جاتا ہے اور وہ لوگوں کو کاٹنے تک دوڑتے ہیں۔ تو قارون قوم موسیٰ میں سے تھا اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے سرکشی کی، ہم نے اس کو حالانکہ خزانے دیے تھے کہ جس کی چابیاں یعنی خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی طاقتور جماعت کی کمروں کو جھکا دیتی تھی، یعنی بڑے بڑے اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لدی ہوتی تھیں اور ان اونٹوں کی کمریں بھی جھک جاتی تھیں، اتنی دولت ہم نے اس کو عطا کی تھی۔ تو جب کہا اس کی قوم نے اس سے کہ مت شیخی بگاڑ، بے شک اللہ پاک شیخی مارنے اور اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور طلب کر اس مال کے ذریعے جو تجھے دیا گیا ہے اللہ پاک کی سے آخرت کا گھر، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر اور اس سے آخرت خرید اور دنیا میں اسے اپنا نصیب فراموش کر۔ تو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر لیا، پہن کر بوسیدہ کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کر آخرت کے لیے جوڑ لیا، اور جو اس نے بچا لیا وہ تو ورثہ کا مال ہے۔ اور احسان کر اس مال سے غربا پر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور مت خواہش کر زمین میں فساد پھیلانے کی، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کو لوگوں نے سمجھایا کہ کم سے کم زکوٰۃ تو دو، وہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے زکوٰۃ تو دو۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ میری عقل مندی، میری چلاکی، میرا ہنر، میری ذہانت، میری حکمت کی وجہ سے ہے جو کچھ میرے پاس ہے۔ تو اس میں غرور بھی تھا، اس میں تکبر بھی تھا، اور وہ شخص دولت کے بعد اس کا دماغ بھی خراب ہو چکا ہوا تھا۔ تو کیا اس نے یہ نہ سوچا کہ اللہ نے اس کے لیے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر کے نشانیاں بنایا ہوا ہے؟ اللہ نے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ہوا ہے جو قوت میں بھی اور جمعیت میں بھی، مال جمع کرنے میں بھی اور اسباب کرنے میں بھی اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ تو قارون تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ نے ان مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں دریافت بھی نہیں کیا، یعنی اللہ پاک نے ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کو ایٹ لیسٹ پوچھ تو لے کہ تمہارے گناہ کیا تھے۔ اللہ پاک نے ان کو غرق کر دیا۔ تو ایک دن قارون پوری ٹھاٹھ، زیب و زینت، شان و شوکت کے ساتھ جب نکلا تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے آرزو مند تھے کہ کاش ہمیں بھی اس قسم کی دولت ملتی جو اللہ نے قارون کو دی ہے، بے شک یہ تو بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچا انہوں نے، اور نہ ہی آج کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مال حرام کا یا حلال کا۔ امیر انسان دیکھا اس کی عزت کرنی شروع کر دی، حالانکہ مالدار شخص اگر پرہیزگار نہیں ہے، نیک نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک اس کی قدر ٹکے گی بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی مالدار شخص کی 0.0001% بھی عزت نہ کریں سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ نے بھی انسان کا یہی معیار بنایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، صرف تقوی کی بنیاد کے اوپر ان میں کیٹیگریز ہیں۔ لیکن علم والے ان کو یہ بھی سمجھاتے رہے کہ اوے ستیہ ناس ہو جائے تم لوگوں کا، تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ کے حضور جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے اور جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حضور بہتر اجر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں، بات مان لیں اور نیک عمل اختیار کریں، اور یہ سب نعمتیں صبر کرنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملتی۔ پس ہم نے غرق کر دیا قارون کو بھی اور اس کے گھر کو بھی، یعنی وہ اپنی دولت سمیت زمین میں دھنس گیا، اور جو دنیا میں صبر کرے گا اس کو آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ تو کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ اپنا انتقام لے سکتا تھا۔ اللہ پاک سے انتقام کون لے سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ پاک سے انتقام لے؟ تو وہ لوگ جنہوں نے کل تک تمنا کی تھی کہ ہم بھی ایسے امیر ہوتے، انہوں نے دیکھا قارون کو دولت سمیت وہ زمین میں دھنس گیا، اس کا گھر بھی زمین میں دھنس گیا، وہ خود بھی زمین میں دھنس گیا، اس کا پیسہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ ہمیں
تو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ آرزو کر رہے تھے کہ اب پتہ چلا کہ اللہ نے جسے چاہا اسے رزق کشادہ کر دیا اور جسے چاہا اس کا رزق تنگ کر دیا. تو رزق کم یا زیادہ ہونا اللہ کے نیک یا بد بندے ہونے کی نشانی نہیں ہے. یعنی وہ بندہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے ضروری نہیں ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اگر کسی کے پاس رزق نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا بد بندہ ہے یا اللہ کو پسند نہیں ہے وہ. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے. شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ویسی دولت نہیں دی. انہوں نے بولا کیونکہ اگر ویسی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی تو اللہ پاک ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. اور اب پتہ چلا کہ افسوس جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. قارون مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، بس اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا تو اللہ پاک نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے اور فساد نہیں پھیلاتے. اور انجام اچھا تو صرف ڈر جانے والوں کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے. جو کوئی اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کا صلہ اس سے بہتر ملے گا. جیسا کہ سورہ انعام میں ہے، کوئی اگر ایک نیکی بھی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اور جو کوئی برائی کے ساتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں دے گا مگر گناہوں کے بدلے اتنا ہی جو اس نے اعمال کیے تھے. یعنی اگر کوئی ایک نیکی لے کر جائے گا اللہ پاک اس کو 10 نیکیوں میں بدل دے گا، اور جو ایک گناہ لے کر آئے گا اللہ پاک اس ایک گناہ کو ایک ہی رکھے گا. تو اللہ پاک تو ہر وقت صرف بخشنے کے ہی، رحمت کے ہی موڈ میں ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ پاک کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کار ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہمیں کرنا ہوگا، اور غرور اور تکبر سے ہمیں دور رہنا ہوگا. اور پیسے کی بنیاد پر ہمیں کسی قسم کی بھی سر اٹھا کر یا مغروریت یا کسی قسم کا ایسا رویہ یا لہجہ اختیار نہیں کرنا ہوگا کہ اللہ پاک نے وہ جو دولت ہمیں دی ہے اس پہ ہم اتراتے پھریں اور لوگوں کو نیچا سمجھیں اور خود کو اونچا سمجھیں. امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا. اس میں اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم انشاءاللہ کومنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے. السلام علیکم.